السلام علیکم فرینڈز، آج ہم آپ کو اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو انسانی زندگی کا آغاز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر ان کا جنت میں رہنا، وہاں سے دنیا میں آنا اور ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعے تک۔ آپ کو اس ویڈیو میں یہ سب کچھ سننے کو ملے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پراسرار کہانی کو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھ رکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا اور مٹی لے کر واپس چلے گئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ پھر فرشتوں نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر ڈٹوں گا۔
پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے، دائیں بائیں، ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس ہرگز نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسے ڈالے اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع اس لیے کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں، یعنی پھل کھاتے ہی ان کا لباس اتر گیا اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گئے، اور وہ درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور اپنا ستر ڈھانپنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرو۔ اب تمہیں وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے۔ اور یہ انسانی زندگی کا آغاز تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص نظام مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے بچے ہر مرتبہ جوڑے کی شکل میں پیدا ہوتے، مطلب یہ کہ ہر مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ یہ سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ جب پہلا جوڑا پیدا ہوتا تو اگلی بار ایک اور جوڑے یعنی بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے۔ پھر ان جوڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نظام تھا کہ ایک جوڑے کا بھائی کا نکاح دوسرے جوڑے کی بہن کے ساتھ ہوتا۔ یہ نظام اس لیے تھا تاکہ انسانوں کی نسل پیدا ہو اور انسانی زندگی کا آغاز ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی اس نظام کے مطابق پیدا ہوئے تھے۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کے ساتھ نکاح کے لیے مقرر تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ حابیل کے لیے، لیکن قابیل کو اپنی بہن زیادہ خوبصورت لگتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی اپنی ہی بہن کے ساتھ ہو۔ اس فیصلے سے وہ ناراض تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسا کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور جس کی قربانی قبول ہوتی وہ اپنی پسند کی شادی کر سکتا تھا۔ حابیل نے اپنی محنت کی کمائی سے سب سے اچھی بھیڑ قربانی کے لیے پیش کی، جبکہ قابیل نے اپنی فصل کا بیکار حصہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی نہیں کی۔ اس بات سے قابیل نے حسد کیا اور غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کر دیا تو اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کھود کر اپنے مردے کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے اس سے سیکھا اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کر دیا۔
اس اسلامی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خلوص دل سے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی لالچ اور حسد میں مبتلا ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حسد اور نافرمانی سے محفوظ رکھیں اور ہمیشہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیں۔ تو یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی ایک مختصر کہانی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ اور اینڈ پہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر دینا ہے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔